السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم سب کی زندگی اطمینان بخش گزرے اور خیر و عافیت سے رہیں۔ میرے محترم بزرگوں، میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں اس سے قبل عرض کیا تھا، کچھ باتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو بہت ساری نصیحتیں آئیں، ان میں سے کچھ اور نصیحت ہے جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا، دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، بیٹا دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ بیٹا نے کہا کہ کون سی وہ چیز ہے؟ فرمایا، ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا کیا ہے؟ اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا، دوسرا اپنی موت کو۔ واقعی بات 100% سچی ہے۔ جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے، وہ بندہ اپنے راستے سے کبھی بھی پٹری سے نہیں اتر سکتا۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔ یہ دونوں چیز ایسی ہیں، مثال کے طور پر اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے، یاد رکھ رہا ہے، تو کوئی انسان جب کسی کو کسی بھی طرح سے پریشان کرنا چاہے گا، چاہے وہ آنکھ کے اشارے سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، یا تحریری طور پر ہو، تو فوراً اسے اللہ یاد آ جائے گا کہ اللہ ہمیں اس پر پکڑ کر لیں گے، اللہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھ لیں گے، پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو دل چاہ بھی رہا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ بات اس کو کسی کو پریشان کرنے سے، تکلیف دینے سے روک دے گی۔ اسی طرح سے کوئی انسان اپنی موت کو یاد کر رہا، چونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے۔ جب وہ موت کو یاد رکھے گا تو غلط طریقے سے کوئی چیز حاصل نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ غلط کام کرے گا۔ فوراً وہ موت کو یاد کرے گا کہ دنیا میں ہم تو چند دن کے لیے ہی آئے ہیں، اور اگر ہم الٹے کام کریں گے، مریں گے، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا کر پوچھیں گے، تو وہاں پر بہت ہی زیادہ شرمندگی حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان دو چیز کو کبھی نہ بھولے، ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولے، اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک واقعہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بس جا رہی تھی، اس سے آپ نصیحت حاصل کریں گے دنیا میں کیسے کیسے انسان ہے۔ ایک آدمی نے جو دیکھا کہ بس پر سانپ ہے، سانپ نظر آیا، تو بس کے اندر جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس کو بتایا کہ سانپ ہے، تو کنڈکٹر سانپ کو کسی بھی طرح سے پکڑ کر کھڑکی سے باہر پھینکا، تو بس کے کنارے سے اطراف سے ایک اسکوٹر والا جا رہا تھا، تو جیسے ہی کھڑکی سے سانپ کو پھینکا، اس اسکوٹر والے پر سانپ گرا اور اسکوٹر والے کو سانپ نے کاٹ لیا۔ سانپ کاٹا، وہ اسکوٹر والا مر گیا۔ تو پولیس آئی، پولیس آنے کے بعد جانچ پڑتال کی، تو اسکوٹر کے پیچھے ایک بیگ بندھا ہوا تھا، اس بیگ کو جو کھولا گیا تھا تو زلزلہ آیا تھا، اس دن زلزلہ آیا تھا، تو اس بیگ کے اندر عورتوں کا ہاتھ تھا، اس بیگ کے اندر عورتوں کا ہاتھ تھا، اور اس میں جیسے انگوٹھی ہے، سونے کی کچھ کنگن وغیرہ پہن کے عورت رکھتی ہے۔ تو وہ اسکوٹر والا ادھر زلزلہ آیا اور ملبہ گرا، مکان گرا، اور مکان گرنے کی وجہ سے عورت دب کر مر گئی۔ تو وہ اسکوٹر والا وہ اس سونا چاندی کو نکالنے کے لیے ہاتھ کاٹ کر کے بیگ میں رکھ لیا،
تاکہ میں اسے گھر لے جا کر اس سونے چاندی کو اتار لوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا وہ گرا ہوا انسان تھا کہ جان جا رہی ہے، لوگ پریشان ہے، ادھر ادھر ہے، اور وہ عورتوں کا ہاتھ کاٹ رہا ہے کہ چوڑیاں انگوٹھیاں اتارنی ہے۔ تو جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دو باتیں کہیں، فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ جب موت بھول جاتی ہے تو پھر انسان بالکل دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سب بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی دونوں چیزوں کو خوب ذہن میں بیٹھانے کی، یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نیت سے یاد کریں کہ ہم دنیا میں کوئی الٹے کام نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ اگر کرنا بھی چاہیں گے تو یہ دو چیز اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم غلط کام کرنے سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان دو چیزوں کو ذہن میں خوب بیٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہی دعا ہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔